كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. آگے کیا آیت ہے؟ یہاں تو آیت ہی غلط ہے. یہ حدیث ہے، یہاں پوری آیت ہی غلط ہے. قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں تحویل قبلہ کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. اور جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سابقہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ملت ابراہیمی اور ملت محمدی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ دراصل ملت ابراہیم اور ملت اسلام ایک ہے. نمبر 2 یہ واضح فرمایا کہ ملت ابراہیم اور ملت اسلام ہی سب سے افضل، سب سے اکمل اور سب سے کامل اور مکمل. نمبر 3 یہ وضاحت آئی کہ یہود اور نصارہ کا دعویٰ اور مشرکین مکہ کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں یہ غلط ہے. اور ان کا یہ دعویٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اور ان کے اسباط اولاد یعقوب اسحاق اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام سب یہودیت و نصرانیت پہ تھے، یہ بھی اللہ نے واضح فرما دیا کہ یہ بات غلط ہے. یہ پچھلی آیات میں آپ نے پڑھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے دعاوی کو بھی غلط فرمایا، یہودیت و نصرانیت کے دعاوی کو بھی غلط فرمایا کہ تم جو ملت ابراہیم پہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودیت پہ تھے، تو یہ اتنا بڑا واضح اور ظاہر جھوٹ ہے کہ جس کے جھٹلانے کے لیے بھی مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں. یہ بات واضح ہو گئی. اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ملت ابراہیمی پر جو صحیح معنوں میں کاربند ہے وہ حضور محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے. اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ سب سے افضل سید الرسل سید الانبیاء سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مبارک ہے. یہ بات واضح ہو گئی. اب ان آیات مبارک میں ایک دوسرے مسئلے پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے افضل اور اکمل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے پھر ان کو کعبہ بھی تو وہ دینا ہے جو سب سے افضل سب سے اکمل ہو. تو ان آیات مبارکہ میں تحویل قبلہ کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا.
اور یہ بات یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ سرزمین یعنی پوری زمین اور پوری کائنات جب میرے اللہ نے پیدا فرمائی تو تمام زمین میں سے افضل بقعہ جو ہے وہ یہ کعبۃ اللہ کا بقعہ مبارکہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جیسے قرآن پاک میں ارشاد آتا ہے نا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین. اللہ نے حکم فرمایا کہ تم میری اطاعت کرو، چاہے تم میری اطاعت اپنی رضا سے کرو یا جبر سے کرو، اطاعت تو کرنی ہے تم نے میری. تو سب سے پہلے جس زمین کے ٹکڑے نے جواب دیا وہ یہی کعبۃ اللہ کی زمین کا ٹکڑا. سب سے پہلے اسی نے جواب دیا کہ یا اللہ ہم آپ کے ہر حکم پر اطاعت کرنے کے لیے تیار. اور اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ جب زمین کو بچھایا گیا، زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے پھیلایا تو اسی جگہ سے بچھایا گیا، اسی جگہ سے پھیلایا گیا. تو گویا یہ مرکزی نقطہ ہے پوری زمین کا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ہر دائرے کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے. مرکز کے بغیر دائرہ نہیں بنتا. یہ ہمیشہ کا اصول ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب بھی مثلا آپ کوئی پرکار لے لیں اور اس سے ایک گول دائرہ بنانا چاہیں تو پہلے اس کا کوئی مرکز ہوگا. بھی کہیں تو آپ اس کو رکھیں گے پھر ہی دائرہ کھینچیں گے نا گول. اور وہ مرکز جو ہے، وہ نقطہ جو ہے وہ اصل ہے. اسی پر پھر آپ پرکار رکھ کے فیصلہ کریں گے کہ بھئی دائرہ صحیح ہے یا دائرہ غلط ہے. تو اصل اس کے لیے مرکز کا ہونا ضروری ہے، ورنہ مرکز کے بغیر کبھی دائرہ مکمل نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دائرہ جو ہے، دائرہ کہتے ہیں مثلا گول آپ نے ایک دائرہ کھینچا، اور دائرہ بھی تب مکمل ہوتا ہے جب اس کے دونوں سرے برابر ہوں. مثلا آپ نے ایک خط کھینچا ہے، اب ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو تو پھر بھی دائرہ مکمل نہیں ہوگا. اگر وہ آپس میں جڑے ہی نہ، ملے ہی نہ، تب بھی وہ دائرہ مکمل نہیں ہوگا. بھائی حضرت درس کے بعد میرے بھائی درس سے قرآن ہے، اس کے بعد آپ سوال تو آپ بعد میں حضرت بعد میں لکھ کے بھیج دیں. اللہ ہدایت دے انہیں بھی ہمیں بھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. پڑھا جائے سنو اور چپ کرو بس. تو اب جناب سمجھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب اعوذ باللہ پڑھ لیں سب ٹھیک ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء. تو اب سمجھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جب خالق ارض و سما نے اس سرزمین کو پیدا فرمایا تو اس پوری زمین کا مرکز جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے. اسی جگہ سے زمین کو پھیلایا گیا، اسی جگہ سے زمین کو بچھایا گیا. اور یہ اللہ کی شان دیکھیں اور حکمت دیکھیں کہ جیسے ساری سرزمین کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے، اسی طرح تمام انبیاء اور رسول جتنے اللہ نے بھیجے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام سب برحق ہیں، لیکن ان کا سب سے مرکزی نقطہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اب یہ مسئلہ بھی سمجھیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو کعبہ یہی تھا. یعنی آدم علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی کعبہ ہے. یہ جو عام طور پہ مشہور بات ہے کہ قبلہ اول جو ہے وہ مسجد اقصی ہے،
قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس ہے، یہ بات نہیں ہے۔ قبلہ اول جو ہے وہ اللہ کا یہی کعبہ مبارکہ ہے جس میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کعبہ بھی یہی کعبہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا گیا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اسی کعبے کا حج کیا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اسی کعبہ میں حاضر ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے اسی کعبے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک یہی کعبہ تھا۔ یعنی سب سے کعبہ اول، اسی لیے قرآن نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر جو ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے لیے لوگوں کے لیے بنایا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس لیے علماء نے اس کی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے ابھی زمین بھی نہیں بنی تھی، یہ پانی تھا۔ سب سے پہلے جو ہے یہ نیچے ایسے تھا جیسے پانی ہو، اور پانی کے اوپر جیسے ایک بلبلا کھڑا ہو جاتا ہے، کعبۃ اللہ والی عین اسی جگہ پر گویا کہ ایک بلبلا پہلے بھی موجود تھا جو علامت تھی کہ یہی اللہ کا کعبہ ہو۔ پھر اس کی تعمیر میں بھی یہ آیا کہ اللہ کے حکم سے اس کو ملائکہ نے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے اور آسمانوں سے اترنے سے بھی پہلے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے یہاں جنات آباد تھے زمین میں، اور یہ جب پانی تھا تب بھی اس کا نشان موجود تھا۔ پھر اس پانی کو اللہ نے گاڑھا کر دیا، یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جیسے سکل آتا ہے، کثافت آتی ہے، وہ پیدا کر دی، اور پھر اسی کو زمین بنایا گیا اور یہاں سے بچھایا گیا۔ اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے گھر کو بنایا، اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے کعبے کا طواف کیا، اور یہی وہ کعبۃ اللہ ہے جو عین اس کعبے کے نیچے ہے جو 7ویں آسمان پر کعبہ ہے۔ یعنی جیسے یہ زمین والوں کے لیے اللہ نے قبلہ بنایا ہے کعبۃ اللہ، اسی طرح 7ویں آسمان پر بھی بیت المعمور جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، اور فرشتے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تسبیح و تقدیس کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے ہیں، وہ بھی عین اسی کعبے کے اوپر ہے۔ یعنی اگر اللہ پاک اپنی قدرت سے چاہیں اور اس کعبے کو جو آسمانوں میں ہے اس کو اتارے تو عین اسی کعبے کے اوپر بیٹھے گا۔ تو یہ شرف بھی اسی کعبے کو ملا ہے کہ یہ مرکز بھی ہے اور عین اس کعبے کے نیچے بھی ہے۔ اور حتیٰ کہ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان بنائے، 7ویں آسمان پہ وہ بیت المعمور ہے، اور آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ کرسی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ نے جو آیت الکرسی میں آتا ہے کہ وہ جو کرسی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے، اور اس کے طول و عرض کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر سمجھایا کہ اگر 7 زمینیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ یوں بچھا دیں اور 7 آسمانوں کو بھی یوں بچھا دیں تو کرسی کے مقابلے پر یہ ایسے نظر آئیں گے کہ حلقۃ ملقات فی فلات من الارض، کہ جیسے ایک بڑے صحرا میں ایک کڑا آپ پھینکیں تو وہ کڑا کتنی جگہ روکتا ہے اس پورے صحرا میں سے، اتنی چھوٹی سی، تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ 7 آسمان 7 زمینیں کرسی کے سامنے ایک کڑے کے برابر ہے۔
یعنی کرسی اتنا بڑی ہے، اور پھر کرسی کے اوپر عرش ہے، اور عرش پہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، جیسے اس کو زیبا ہے، جیسے کہ قرآن مقدس نے کئی آیات مبارک میں ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے اب آپ سمجھیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مرکز زمین بھی ہے، مرکز ارض بھی ہے، اللہ کا کعبہ بیت المعمور بھی اسی کے اوپر ہے، انہوں نے فرمایا، اور کرسی اور عرش بھی اسی کے اوپر، یعنی یہ شان اور عظمت جو ملی ہے وہ بھی صرف اسی کعبۃ اللہ کو ملی ہے اور کسی مقام کو نہیں ملی، اور اس کی تعمیر کا شرف بھی ملائکہ کو ملا، پھر آدم علیہ السلام کے زمانے میں، پھر ادریس علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا پھر عمالقہ کے زمانے میں، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، تو آدم علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی قبلہ تھا، اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام آئے، تب بھی یہی کعبہ تھا، سب اسی کی طرف رخ کر کے نماز اور عبادت فرماتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور جب بنو اسرائیل کا زمانہ آیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے، چونکہ یہ انبیاء علیہم السلام کا مولد اور ان کا مرکز جو تھا وہ شام تھا، وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں اللہ نے ظاہری اور باطنی برکتیں رکھی تھیں، اور تمام انبیاء بھی بنو اسرائیل سے پیدا ہونے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو میدان حشر کا شرف بھی بخشنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تمام انبیاء علیہم السلام کے جمع ہونے کا مقام بھی بنانا تھا، تو کچھ عرصے کے لیے پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے حکم ہوا کہ چونکہ انبیاء بھی بنو اسرائیل سے ہیں اور ان کا معدن اصلی بھی وہی ہے، تو انہیں حکم ہوا کہ تم بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھو۔ یہ مسئلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مسجد اقصی قبلہ بنی، ورنہ پہلے اللہ کا کعبہ یہی کعبہ تھا، اور آدم علیہ السلام کا بھی یہی قبلہ تھا، نوح علیہ السلام کا بھی یہی قبلہ تھا، ادریس علیہ السلام کا بھی یہی قبلہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی قبلہ تھا۔ یہ بعد میں پھر موسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسجد اقصی کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا، اور اسی طرف پھر عبادت اور نماز ہوتی۔ اب میرے مدنی سرکار پیدا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو اس وقت قبلہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بھی مسجد اقصی تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بھی مسجد اقصی رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرف نمازیں پڑھتے رہے، اسی طرف آپ عبادت فرماتے تھے۔ اور 40 سال کے بعد جب حضور کو نبوت ملی، اللہ کا قرآن نازل ہوا، وحی نازل ہوئی، باقاعدہ اعلان نبوت اور رسالت ہوا، تب بھی وہ قبلہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام والا قبلہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازیں جو ہیں وہ مسجد اقصی کی طرف پڑھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور قلب مبارک میں یہ تمنا رہی ہمیشہ کہ اللہ نے جب مجھے ملت ابراہیمی کا وارث بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب مجھے ولد اسماعیل علیہ السلام میں پیدا فرمایا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اولاد ابراہیم علیہ السلام میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اگر مجھے ابراہیم کی بنا اور قبلہ جو سب سے اول قبلہ تھا کعبۃ اللہ، اگر اس کی طرف مجھے رخ کر کے عبادت کا حکم دے دیتے تو اللہ کا کمال کرم ہوتا، رحمت ہوتی،
کہ ملت بھی ابراہیمی اور کعبہ بھی ابراہیمی. تو یہ حضور کی ایک تمنا تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز جو ہے، عبادت جو ہے، وہ مسجد اقصی کی طرف فرماتے. اور یہ بھی روایات مبارک میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات جو عبادت ہے اور جو آپ کی نماز ہے وہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، یعنی ادھر حجر اسود ہے، ادھر رکن یمانی ہے، تو حضور پاک اسی طرف عبادت فرماتے. اور وہاں سے جب آپ نماز پڑھتے تو یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جاتا اور مسجد اقصی کی طرف رخ بھی ہو جاتا، کیونکہ رخ کرنے کا حکم تو مسجد اقصی کی طرف تھا. لیکن یہ کعبۃ اللہ اگر ادھر سے کھڑے ہوں تو درمیان میں آ جاتا تھا، اور ادھر سے کھڑے ہوں تو پھر پشت ہو سکتی تھی، کیونکہ ہم نے رخ کرنا ہے بیت المقدس کو، تو پھر کعبۃ اللہ کو پشت ہو جاتی. تو لہذا حضور زیادہ تر نمازیں جو ہے اپنی وہیں سے پڑھتے تھے تاکہ رخ بھی بیت المقدس کو ہو جائے اور کعبہ ابراہیمی بھی اگر درمیان میں رہے تو الحمدللہ. اسی طرح میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ابتدائے اسلام میں اپنا رخ اور اپنی نمازیں جو ہیں وہ مسجد اقصی کی طرف پڑھی، حتیٰ کہ وقت آ گیا میرے آقا نے ہجرت کی اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کے لیے. اب جب میرے آقا مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مسجد قباء میں آپ نے قیام فرمایا اور مسجد قباء کے بعد پھر مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے، تو اب جب وہاں سے نماز پڑھتے مسجد اقصی کی طرف تو کعبۃ اللہ کو پشت ہو جاتی، کیونکہ اب تو مدینہ منورہ میں جانے کے بعد جہت جو تھی وہ بدل گئی. جیسے آپ ایک ملک سے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو جہت بدل جاتی ہے. جیسے آپ اپنے ملک میں ہوں تو آپ مغرب کی جہت میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ یورپ والی طرف چلے جائیں تو آپ مشرق کی طرف نماز پڑھیں گے، اور آپ اگر مدینہ منورہ چلے جائیں تو بالکل عین رخ ہوگا آپ کا تقریباً میزاب رحمت والی جانب، تو وہاں سے شمال بنے گا، نہ مشرق بنے گا نہ مغرب بنے گا. اسی لیے میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا جو حدیث مبارک میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ جب انسان پیشاب کے لیے جائے یا قضاء حاجت کے لیے جائے، لیٹرین میں جائے، تو آپ نے فرمایا کہ خیال کیا کرو شرقوا و غربوا، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کیا کرو. تو اس لیے محدثین نے فرمایا کہ یہ مدینے والوں کو حکم تھا، کیونکہ ان کا قبلہ جو ہے وہ شمال بنتا تھا، نہ مشرق بنتا تھا نہ مغرب بنتا تھا. تو حضور کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ آدمی اگر بیت الخلاء میں ہے تو اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ کرے، نہ رخ کرے اور نہ پشت کرے. لیکن اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ سب سے افضل اور ادب کا طریقہ یہ ہے کہ چاہے آدمی اپنے گھر میں ہے، مکان میں ہے، حمام میں ہے، تو اپنا رخ نہ قبلے کی طرف کرے اور نہ قبلے کو پشت کرے، بلکہ اپنے حمامات ایسے انداز میں تعمیر کروائے، ایسے انداز میں بنائے کہ کعبے کی طرف رخ بھی نہ بنے اور پشت بھی نہ بنے. لیکن اگر فرض محال علماء نے لکھا کہ کسی ایسے شہر میں چلا جاتا ہے، مثلا کسی آپ ایسے ملک میں چلے گئے جو کافروں کا ملک ہے، ان کو تو آپ کے قبلے سے کوئی یعنی ادب نہیں ہے، اور انہوں نے جو حمامات بنائے ہوتے ہیں تو ان کا رخ بھی ہو سکتا ہے یا پشت بھی ہو سکتی ہے. تو علماء نے فرمایا کہ اگر حمام ہے اور کمرہ ہے اور دروازہ بند ہے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آپ خلا میں ہیں، صحرا میں ہیں، میدان میں ہیں، تو پھر وہاں ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے یا پشت ہو جائے. تو مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ جب ہم صحرا میں ہوں گے تو ہمارے اپنے بس میں ہے نا کہ ہم کدھر رخ کریں. جب ہم جنگل میں ہوں گے تو ہم آزاد ہیں، تو لہذا ہمیں ادب قائم رکھنا چاہیے کہ نہ ہم قبلے کی طرف رخ کریں اور نہ پشت کریں. لیکن اگر ہم مکان میں ہیں تو اب ہمارے بس میں تو ہے نہیں، وہاں تو جس انداز میں حمام بن گیا ہے ہم نے مجبوراً اس کو استعمال کرنا ہے.
ہاں اگر وہاں حمام ایسا ہے کہ ہم دوسرے انداز میں بیٹھ جائیں تو بچ سکتے ہیں تو ہمیں بچنا چاہیے، لیکن اگر اس کا کوئی حل نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ اگر عمارت کے اندر ہے، مکان کے اندر ہے، بند ہے، تو پھر وہاں ایسی جہت کا گناہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو انسان معذور ہے اور دوسرا آگے دیوار بھی موجود ہے۔ جیسے دیکھیں نا نماز کے لیے کہ آپ آگے نہ گزریں، لیکن اگر آپ نے آگے سترا گاڑ دیا، یعنی کم از کم ایک ہاتھ کے قریب لمبی لکڑی، انگلی کے برابر موٹی لکڑی یا اس کے برابر اور کوئی چیز آپ نے آگے رکھ دی، سترا بنا دیا، تو اب نمازی اگر سترے کے اس طرف سے گزر رہا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کے آگے سترا آ گیا۔ اسی طرح آپ اگر نماز دیوار کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا ستون کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور آدمی ادھر سے گزر رہا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اور آپ کے مابین میں وہ دیوار یا وہ ستون جو ہے وہ حاجز ہے۔ تو اسی طرح جب وہاں بیٹھ کے ہم اپنی قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں گے تو آگے دیوار ہے، آگے بند ہے، تو اس لیے اس میں گنجائش ہے، لیکن اگر آدمی میدان میں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے کعبے کا احترام کرے، اس حالت میں نہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرے اور نہ کعبۃ اللہ کی طرف پشت کرے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ یہ تعظیم اور عظمت کعبہ کا مسئلہ ہے، ورنہ ایک آدمی ہزاروں میل کعبۃ اللہ سے دور ہے، پشت سے یا رخ کرنے سے کعبۃ اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں نا جی، اب ہم ہزاروں میل دور ہیں، ہزاروں میل دور کسی ملک میں ہم ہیں، اگر ہم نے رخ کیا یا ہم نے پشت کی تو لیکن کعبۃ اللہ کا جو عظمت کا حق ہے وہ ہم نے ادا نہ کیا، اس لیے کہ جس کی طرف اللہ نے ہمیں اپنی نماز میں رخ کرنے کا حکم دیا ہے، جو زندگی میں بھی ہمارا قبلہ ہے، جو موت کے بعد بھی ہمارا قبلہ ہے، تو جس کی طرف ساری زندگی ہم عبادت کی کیفیات میں رخ کرتے رہے تو اس کی طرف آپ بری حالت کے اندر رخ کریں گے تو لہذا اس کی تعظیم میں کمی کا باعث ہوگا۔ اور یہ اللہ کے جتنے شعائر ہیں ان کے لیے قرآن نے حکم دیا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا یہ دلوں کا تقویٰ ہے کہ اللہ نے جن کو شعائر بنایا ہے تم ان کی عظمت کرو، تم ان کی عزت کرو، تم ان کی تکریم کرو، اور تم ان کی تعظیم میں کوئی ایسی بات نہ کرو جو ان کے شان کے خلاف ہو یا ادب کے خلاف۔ اب جناب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کے بعد تشریف لے گئے تو بعض روایات مبارک میں ہے کہ 16 مہینے تک، اور بعض روایات میں ہے کہ 17 مہینے تک۔ دراصل یہ غلطی نہیں ہوتی، یاد رکھیں عرب میں ایک رواج ہے کہ کبھی وہ کسر کو نہیں گنتے، مثلا 16 مہینے 10 دن ہو گئے تو کہیں گے جی 16 مہینے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ قصور کو بھی پورا مہینہ گن لیتے ہیں، جو اوپر 10 دن تھے انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، تقریباً 17 مہینے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی رواج ہوتا ہے نا، مثلا آپ کا آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہو 1,10,550 ریال، وہ کہہ رہے بھائی ٹھیک ہے جی 1,10,000 آپ ذرا بس راؤنڈ فگر بتلا دینا، باقی چھوٹی موٹی باتیں وہ جب دیں گے لیں گے تو اس وقت ہم دیکھ لیں گے کہ اوپر نیچے کتنا ہے۔ تو اس طرح عرب کے اندر بھی ایک رواج تھا کہ کبھی تو وہ چھوٹے سے دن جو ہے تھوڑے سے ان کو بھی پورا مہینہ گن لیتے تھے اور کبھی ان کو بالکل چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس لیے بعض علماء نے اور بعض روات نے فرمایا کہ 16 مہینے اور بعض روات نے فرمایا کہ 17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف نمازیں پڑھتے رہے اور دل میں اللہ پاک سے تمنا بھی کرتے رہے، آرزو بھی کرتے رہے۔ آخر اللہ نے میرے پاک نبی کی آرزو کو پورا فرمایا اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اب آپ مسجد اقصی کی طرف سے اپنا رخ مبارک پھیر لیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے آئندہ نمازیں پڑھیں۔ اب قیامت تک یہ وہی قبلہ اول جو آدم علیہ السلام کا قبلہ تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، درمیان میں جو عارضی حکم تھا مسجد اقصی کے لیے اس کو ہم نے منسوخ کر دیا ہے اور اب ہم نے یہ حکم جو ہے جاری فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہی
کعبۃ اللہ کی طرف نمازیں پڑھنی شروع کی، اور یہی کعبہ انشاءاللہ جیسے حضور کی نبوت کی آمد تک، اللہ کی کتاب کی آمد تک، اسی طرح اب یہ قبلہ جو ہے مسلمانوں کے لیے یہ بھی قیامت تک، کیونکہ آپ کے بعد نبوت نہیں، آپ کی کتاب کے بعد کتاب نہیں، آپ کی شریعت کے بعد شریعت نہیں، تو لہذا اب اس حکم کو بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حکم تو بدلا میرے اللہ نے، اور اللہ نے وحی بند فرما دی، تو لہذا یہ قبلے کا حکم جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے۔ اب جناب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے افضل الرسل بنایا، اسی طرح افضل کعبہ بھی عطا فرمایا، اور دوسرا ان آیات مبارکہ میں یہودیت کا، نصرانیت کا اور مشرکین مکہ کا بھی رد فرمایا گیا، کیونکہ ہر مذہب والے جو ہیں وہ اپنے مذہب کی تائید میں اسلام کے خلاف اعتراض کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، اور ایسے پیدا ہوتے رہیں گے۔ یعنی مشرکین مکہ لوگوں کو یوں شکوک ڈالتے تھے، اور نصرانی جو تھے اور یہودیت جو تھی وہ لوگوں کو یہ شکوک ڈالتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو بھائی اصل چیز تو عبادت ہے، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ عبادت تو ہمارے کعبے کی طرف کرتے ہیں، لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل تو ہمارے دین کو اچھا سمجھتے ہیں وہ، لیکن ظاہر نہیں کر رہے۔ یہودیت اور نصرانیت جو تھی وہ اس انداز میں لوگوں کے دماغوں میں اسلام کے خلاف شبہات پیدا کرتی تھی کہ دیکھو جی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر ہیں اور آپ اولاد ابراہیم، پھر ہمارے کعبے کی طرف کیوں نماز پڑھتے ہیں جس طرف ہمارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن ظاہر نہیں فرماتے، وہ لوگوں کو اس طرح گمراہ کرتے۔ یہ قاعدہ ہوتا ہے نا جی کہ ہر باطل جو ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ضلال سے، غوایت سے، گمراہی سے اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ فرمائے۔ تو اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس طرح لوگ پھر دلوں کے اندر شبہات ڈالتے ہیں، شکوک ڈالتے ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب آدمی کے دل میں کسی بات کا شک ڈال دیں تو اب وہ بات بڑھتی چلی جاتی۔ آپ دیکھیں نا جی مثلا آپ کا گھر الحمدللہ اللہ ہر مسلمان کے گھر کو محفوظ رکھے، میں بطور مثال عرض کر رہا ہوں، اللہ ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ رکھے۔ آپ مثلا 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، آپ کی شادی ہو گئی، گھر میں بیوی، آپ، بچے سب اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایک شیطان آ کے ایک ایسا رخنہ ڈال دیتا ہے کہ خاوند کو کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ بھائی میں نے آپ سے ایک بات کہنی تھی، اس نے کہا فرمائے، چھوڑو یار چھوڑو، پھر آپ ناراض ہو جائیں گے۔ تو ایک دماغ میں الجھن ڈال دی۔ اب وہ ضرور پوچھے گا، وہ کہے گا نہیں یار کہو کوئی بات نہیں میں ناراض ہوں، وہ کہے نہیں یار میں کہتا تو تھا، میں کرنا بھی چاہتا تھا، لیکن کیوں بلا وجہ میں آپ سے اپنا تعلق خراب کروں؟ آپ میرے دوست ہیں، میرے بڑے محبوب ہیں، بھائی ہیں، بس چھوڑیں، بس مہربانی کریں، اب میں نہیں بتا رہا۔ اب وہ ضرور کہے گا بتاؤ۔ تو کئی دن تک اس کے دماغ کو اس الجھن میں مبتلا کرنے کے بعد پھر کہے گا بھئی پھر یہ بات آپ باہر تو نہیں کریں گے، کسی اور کو تو نہیں کہیں گے، یار کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خیر خائی کر رہا ہوں اور تم مجھے ہی دشمن بنا لو اپنا۔ اب پکا کرے گا بات کو، جب بات پکی ہو جائے گی تو کہے گا جی میں نے تو کل دیکھا تھا تم جب نوکری پہ چلے جاتے ہو نا، تمہاری بیوی دری دروازے کھول کے پتہ نہیں کس کو دیکھتی رہتی ہے۔ ایک کیڑا ڈال دیا دماغ، اور بیوی کے دماغ میں بھی کیڑا ڈال دیا کہ دیکھیں آپ میری بہن ہیں، ہم آپ کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں، آپ ہمیں روٹی دیتی ہیں، ہم آپ کے گھر میں اتنے عرصے سے زندگی گزار رہے ہیں، اور شرم بھی آتی ہے، اب میں کیا کروں، تمہارا خامد بھی میرا بھائی ہے، میرے ساتھ بڑی مہربانی کرتا ہے، میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں کہ تمہیں جو میں نے بہن کہا ہے، تمہاری عزت کا بھی مجھے بڑا خیال ہے۔ دیکھا تمہارے خامد کو چھٹی تو روز 6 بجے ہوتی ہے یا 8 بجے آتا ہے، پتہ ہے 2 گھنٹے کہاں رہتا ہے۔
اس نے تو فلاں مقام پہ معاشقہ کیا ہوا، عشق لڑایا ہوا، یہ وہاں رہتا. اب بیوی کے دماغ میں بھی خلل ہو گیا. اب اس نے دیکھنا شروع کیا کہ خاوند کہاں اترتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں ہے. تو دروازہ تو کھولے گی دیکھنے کے لیے، کھڑکی تو کھولے گی. اب خاوند نے بھی جھانکنا شروع کیا کہ کھڑکی کھلی ہے یا بند ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ بستا ہوا گھر جو ہے وہ برباد ہو گیا. اور درمیان میں ایک شیطان شیطانی کر کے چلا گیا، اور وہ اپنی اپنی جگہ دونوں کا خیر خواہ بھی بنا رہا. خامد کا اپنی جگہ خیر خواہ ہے، اور بیگم صاحبہ کا اپنی جگہ بھائی بنا ہوا ہے، اور دونوں کا گھر بھی برباد کر دیا، اور بات کچھ بھی نہیں تھی. انجام کیا ہوا؟ لڑائیاں ہو گئیں، طلاقیں ہو گئیں، بچے رل گئے، برباد ہو گئے. اور محض ایک آدمی نے اپنے فتنے کو، اپنی طبیعت کی شیطانیت کو استعمال کر کے مسلمان کے گھر کو برباد کر دیا. تو باطل بھی اسی طرح فتنہ ڈالتا ہے، دماغوں میں خلل ڈالتا. ایک بات دماغ میں ڈال دے گا، وہ کہے گا دیکھو جی بات ٹھیک ہے، آپ سچ کہتے ہیں، اور آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، قرآن شریف بھی برحق ہے، اللہ کے نبی بھی برحق ہیں، صحابہ بھی برحق ہیں. لیکن بات یہ ہے، دیکھیں جی آپ کی لڑکی کی کوئی اگر جائیداد چھین لے، میراث چھین لے، تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ آپ کی بیٹی کو کوئی محروم کر دے؟ اور آپ کی بیٹی بھی بڑی پیاری ہو، عزت والی ہو، تعلیم والی ہو، علم والی ہو، اور اس کو نجائز ظلم کر کے اس کی کوئی جائیداد چھین لے، تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ دیکھو جی ٹھیک ہے، سب باتیں ٹھیک ہیں، ایمان بھی پہلے لے آئے، اسلام بھی پہلے لے آئے، اسلام کے لیے خرچ بھی بڑا کیا، لیکن حضور کی بیٹی کو تو محروم کر دیا نا جی میراث سے. بس ایک کیڑا ڈال دیا سیدنا صدیق کے خلاف. اب یہ تو علم والا فیصلہ کرے گا نا کہ بھی حضور کی جائیداد کتنی تھی. اب یہ فیصلہ تو عالم کرے گا. عالم سوچے گا کہ بھی پہلے ہم جائیداد کے محروم ہونے کا مسئلہ تو بعد میں کریں گے، پہلے یہ تو سوچیں گے حضور پاک کی کل جائیداد کتنی تھی. اور دوسری بات یہ سوچیں گے وہ جو مسئلہ فدق کا انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ ہے کیا؟ وہ حضور کی ملکیت تھی، جنگ میں ملا تھا، مال غنیمت تھا، وہ خمس تھا، وہ حضور پاک نے خیبر میں خریدا تھا، حضور کی ملکیت تھی، باپ دادے سے جائیداد ملی تھی. وہ واقعہ کیا؟ یہ تو کام عالم کا ہے. ایک جاہل کے دماغ میں تو اتنی کیڑا کافی ہے نا کہ دیکھو جناب حضور کی بیٹی کو محروم کر، بس ایک کیڑا شروع ہو گیا. اسی طرح انہوں نے کہا دیکھو جناب آپ دیکھتے ہیں کہ اب حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، قرآن شریف میں بھی اللہ فرماتے ہیں میں نے نور بھیجا. اور حضور کی حدیث مبارک بھی ہے کہ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے بطن مبارک سے ایک نور مبارک نکلا ہے، اور شام کے محل بھی روشن مجھے نظر آنے لگے. تو اب اس نے دماغ میں ڈال دیا دیکھو بھائی قرآن بھی کہتا ہے نور ہے، بی بی نے بھی دیکھا کہ میرے پیٹ سے نور پیدا ہوا، یہ دیکھو وہاں بھی مولوی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور بشر ہے. دیکھو نا کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے. حضور کی توہین کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بس اب کیڑا ڈال دیا، دماغ میں پڑ گیا. اب یہ باتیں تو عالم سوچے گا نا کہ بھئی حضور کی ماں نے جو خواب دیکھا ہے تو انبیاء کا خواب تو وحی ہے. اچھا اگر ہے تو وہ تو خواب ہے. خواب اور حقیقت میں آسمانوں اور زمینوں کا فرق ہے. اور یہ تو پھر عالم سوچے گا کہ بھی اگر وہ نور مانا جن سے نور تھا تو پھر ماں کو بچہ دودھ پلانے کے لیے کیا ضرورت تھی؟ نور بھی دودھ پیتے ہیں. پھر بی بی حلیمہ سعدیہ کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ دودھ پلانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خادمہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ساری باتیں تو پھر اہل علم سوچیں گے. لیکن عام آدمی کے دماغ میں تو ایک بات بیٹھ گئی کہ جہاں سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نور نہیں ہوتے بشر ہوتے ہیں اور اولاد آدم ہوتے، کہا دیکھو گستاخ ہے. ہر باطل فرقہ یاد رکھو کہ ہمیشہ وہ شبہات ڈالتے ہیں دماغوں میں. اسی طرح جیسے مشرکین مکہ نے شبہات ڈالے، انہوں نے کہا دیکھو جناب حضور فرماتے ہیں کہ میں اولاد ابراہیم ہوں،
حضور فرماتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی پہ ہوں، لیکن ابراہیم کا کعبہ تو چھوڑا ہوا ہے، نماز تو بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہیں۔ اب لوگوں کے دماغ میں شروع ہو گیا خلجان۔ نصرانی اور یہودیوں نے کہا کہ دیکھو بھائی ٹھیک ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، اگر ہم غلط ہیں تو پھر ہمارا کعبہ بھی غلط ہے، اس کی طرف نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر ہم غلط ہیں اور ہمارا دین غلط ہے، ہمارا طریقہ غلط ہے، تو پھر ہمارا قبلہ بھی غلط ہے، لیکن ان کا نبی نماز تو ہمارے قبلے کی طرف پڑھتا ہے اور ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ تم غلط ہو۔ انہوں نے یہ خدشہ ڈال دیا۔ اب یہ کام تو اہل علم کا تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی کہ خدا کے بندو، ہم نماز پڑھیں مشرق کی طرف، ہم نماز پڑھیں مغرب کی طرف۔ اس ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ وہ جدھر اپنے بندے کو حکم دے دے، غلام کا کام ہے مڑ جانا۔ غلام کا کام مالک سے یہ پوچھنا تو نہیں کہ آپ نے آج مجھے جناب جدے کیوں بھیجا ہے، آج آپ مجھے مدینہ کیوں نہیں بھیجتے؟ اس کا کام ہے کہ وہ کہے جدے جاؤ تو جدے جائے، کہے مدینے جاؤ تو مدینے جائے۔ اس کا کام ہے وہ حکم دے کہ طائف جاؤ تو طائف جائے۔ اس کا کام ہے بھی کہیں نہ جاؤ تو بیٹھا رہے۔ اب عبادت کا مقصد ہے اللہ کی ذات کے آگے اپنی بندگی اور تذلل کو اختیار کرنا، اور ایسا راستہ اختیار کرنا جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے۔ اب میرے اللہ کی مرضی ہے کسی کو اس راستے سے اپنی طرف بلائے، کسی کو اس راستے سے اپنی طرف بلائے، کسی کو اعتراض کرنے کا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف آنے کے لیے راستے معین فرما دیے ہیں۔ اب ایک آدمی حرم میں داخل ہوتا ہے ادھر سے بسملہ کی طرف سے، ایک آدمی داخل ہوتا ہے باب السلام کی طرف سے، ایک آدمی داخل ہوتا ہے باب المدینہ کی طرف سے۔ اگر سب کی نیت نماز ہے تو مجھے یہ کیا حق ہے کہ میں کہوں کہ نہیں جناب تم چونکہ ادھر سے آئے ہو تمہاری نماز نہیں ہوتی، لازمی ادھر سے آؤ۔ جو عقل والا ہوگا وہ کہے گا مولوی صاحب دماغ تو خراب نہیں، نماز تو سب نے قبلے کی طرف پڑھنی ہے، ادھر سے آئے ادھر سے آئے، مقصود تو قبلہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں تحویل کعبے کے بارے میں فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ نے فرمایا سیقول السفہاء، البتہ کہیں گے وہ جو بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں، جن کے پاس عقل نہیں ہے حق بات کے سمجھنے کا، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کو کس چیز نے پھیرا ہے اس قبلے سے جس قبلے کی طرف یہ عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے بدری ان کو کہہ دو قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی میرا ہے، مغرب بھی میرا ہے، شمال بھی میرا ہے، جنوب بھی میرا ہے، میں جس راستے سے چاہوں اپنے بندوں کو صراط مستقیم پہ بلا لوں، کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ لیکن اب اس آیت کو سمجھیں، اس کے اندر ایک سمجھنے والا مسئلہ ہے۔ یہاں لفظ ہے سیقول، اور سین اور صوفہ کا جہاں بھی قرآن میں یا عرب کی لغت میں استعمال ہوتا ہے استقبال کے لیے ہوتا ہے۔ سیقول السفہاء، البتہ کہیں گے، یعنی مستقبل میں، استقبال میں، زمانہ استقبال میں۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے ابھی قبلے کے بدلنے کا حکم نہیں آیا تھا۔ وہ جو حکم ہے نا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اب مسجد الحرام کی طرف رخ کرو، ابھی وہ آیت نہیں اتری تھی۔ اللہ نے یہ آیت پہلے اتاری اور اپنے پاک پیغمبر کو فرما دیا کہ تمہاری تمنا کو بھی ہم جانتے ہیں، ہم تمہیں قبلے کی طرف بھی پھیر دیں گے، لیکن جب پھیریں گے تو پھر یہ جاہل کہیں گے کہ اب کیوں پھیرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ انہوں نے یہ تو کہنا ہے، یعنی جب حضور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے مشرکین مکہ پھر بھی اعتراض کرتے تھے، اور جب مسجد اقصی کو چھوڑ کے پھر اللہ کے قبلے کی طرف آ گئے پھر بھی اعتراض کرتے، دیکھو جی اب کیوں آ گئے۔
یا پہلے غلط تھا یا اب غلط ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کے نازل کرنے سے پہلے اپنے پیغمبر کو خبر عطا فرما دی کہ جب ہم یہ حکم دیں گے تو پھر یہ بے وقوف پھر بھی ایسی باتیں کریں. اور اس کے بعد دوسری علماء نے وجہ یہ لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ زمانہ مستقبل کی بات ہوتی ہے لیکن قرآن اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر فرما دیتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اللہ نے فرمایا کہ جنت والوں نے پکارا دوزخ والوں کو، حالانکہ جنت والے پکاریں گے جب جنت میں جائیں گے، جب دوزخ والے دوزخ میں جائیں گے یہ بات اس وقت ہوگی زمانے مستقبل میں. اور ماضی کا صیغہ وَنَادَى پکارا، حالانکہ وَسَيُنَادَوْنَ مضارع کا صیغہ ہونا چاہیے تھا کہ آنے والے زمانے میں جب جنت والے جنت میں ہوں گے، جہنم والے جہنم میں ہوں گے، تو جنت والے جہنمیوں کو پکاریں گے، جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے. لیکن چونکہ خبر اتنی پکی ہے، یقینی ہے، کیونکہ خبر دینے والا مولا ہے جس کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی، تو ایسے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا گویا کہ جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے، اور گویا وہ پکار چکے ہیں حالانکہ آئندہ پکاریں گے. جیسے فرمایا قد افلح المؤمنون، اللہ نے فرمایا کہ تحقیق فلاح پا گئے ایمان والے، لیکن معنی یہ ہے کہ آخرت میں فلاح پائیں گے ایمان والے. اب دنیا میں تو ایمان والا جتنا ایمان پہ زیادہ قوی ہے اتنا زیادہ پریشان ہے. آج کل تو یہ عالم ہے نا کہ جتنا آدمی ایمان پہ پکا ہے، جتنا ایمان پہ وہ مضبوط ہے، جتنا ایمان پہ وہ کار بند ہے، اتنی زیادہ وہ امتحان میں مبتلا ہے مسکین، اتنی زیادہ اس کے ساتھ. اور جتنی ایمان سے دور ہے، ٹھیک ہے مزے کر رہا ہے، کافروں سے بھی اس کی بن جاتی ہے، فاسقوں سے بھی بن جاتی ہے، ہندوؤں سے بھی بن جاتی ہے، مشرکوں سے بھی بن جاتی ہے. اور جو پکا ایمان پہ ہے وہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے، وہ تو سارے جہان سے پھر علیحدہ کھڑا ہے. تو کامیاب کب ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے آخرت میں. لیکن اللہ نے فرمایا مومن کامیاب ہو گئے، کیونکہ جب خدا خبر دینے والا ہو تو اس کی خبر میں کبھی شک نہیں ہوتا. اس لیے صیغہ مضارع کا تھا لیکن صیغہ ماضی کا استعمال کیا گیا. تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں صیغہ تو مضارع کا استعمال کیا گیا جو استقبال کے لیے فائدہ دیتا ہے، لیکن مراد ماضی ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، یعنی معنی یہ ہے کہ کہیں گے کا کیا معنی، یعنی کہا ان لوگوں نے جو بے وقوف تھے، کہا ان لوگوں نے جو بے وقوف تھے. یعنی صیغہ تو مضارع کا ہے لیکن بمعنی ماضی کے استعمال ہوا ہے. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیت مبارک جو ہے تحویل قبلہ کے بعد اتری ہے، لیکن مضارع کا صیغہ ہے، مراد اس میں ماضی ہے. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ اعتراض یہ تھا نا کہ جی ما واللہ من کے ان کو کسی چیز نے پھیرا کہ اب مسجد اقصی کو چھوڑ کے پھر یہ کعبے کی طرف آ گئے ہیں. تو اس کے جواب جو ہیں اللہ نے بھی دو جواب دیے ہیں. ایک جواب جو ہے جس کو علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں حاکمانہ جواب، اور ایک جواب جو ہے وہ ہے حکیمانہ جواب. ایک جواب تو حاکمانہ ہے. کیا مانا کہ جیسے حاکم ہوتا ہے نا جی، آپ کوئی بات کریں وہ اقتدار ہے، اس کے پاس طاقت ہے، کہے گا جاؤ باہر جاؤ، کیوں اس کے پاس تو طاقت ہے، قوت ہے، آپ کیا کریں گے اس کے آگے. اور سب سے بڑا مالک الملک جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ ما واللہ من، اللہ نے فرمایا میرے مدنی کہہ دو کل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی میرا ہے مغرب بھی میرا ہے. تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ کیا مشرق تم نے پیدا کیا ہے، مغرب تم نے پیدا کیا ہے، شمال تم نے بنایا ہے، جنوب تم نے بنایا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو تم نے پیدا، تم کون ہو کہنے والے مشرق بھی میرا مغرب بھی میرا، میں چاہوں تو مشرق کی طرف پھیر دوں، میں چاہوں تو مغرب کی طرف. یہ تو حاکم والا جواب تھا کہ وہ مالک ہے، اس کے آگے کون بول سکتا. اور اس کے بعد پھر حکیمانہ جواب بھی عطا فرمایا کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور آگے بھی اگلی آیت جو ہے وہ بھی حکیمانہ جواب پہ مشتمل ہے. فرمایا کہ جاہلو سمجھو مقصد تو ہے اس صراط مستقیم تک پہنچانا. اب یہ مالک کی مرضی ہے جس رستے سے جس کو چاہے پہنچا دے، چاہے تو اس رستے سے پہنچا دے،
چاہے تو اس رستے سے پہنچا دے، چاہے تو اس رستے سے پہنچا دے، کیونکہ مقصد اصلی جو ہے، مقصود حقیقی جو ہے وہ تو صراط مستقیم ہے۔ اب صراط مستقیم پر ہم نے چاہا تو کسی کو مسجد اقصی کے راستے سے پہنچا دیا، ہم نے چاہا تو کسی کو اپنے کعبہ اول کے راستے سے پہنچا دیا، تو لہذا ہمارا مقصود جو ہے وہ تو حاصل ہو گیا، ہماری اتباع جو ہے وہ تو حاصل ہو گئی، لہذا اس میں کسی کو اعتراض کرنے کا۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے تو میرے پاک نبی کو معراج یہاں سے کعبہ شریف سے سیدھا آسمانوں پہ لے جاتے۔ مقصد اصلی تو معراج تھا، لیکن اللہ نے پہلے بیت المقدس لے گئے، پھر بیت المقدس سے معراج پہ لے گئے، کیونکہ وہ بھی قبلہ انبیاء تھا، وہاں بھی مجمع انبیاء تھا، وہ بھی معدن انبیاء تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی شرف بخشا اور پھر وہاں سے معراج بھی کرایا، اس مقام کو بھی شرف بخشا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اصل جو مرکز اصلی تھا، جو کعبہ اول تھا، جو قبلہ اول تھا، جو قبلہ آدم تھا، جو قبلہ ابراہیم تھا، پھر آخری امت کو اسی پہ قائم فرما کے اپنے صراط مستقیم کے راستے کو اور بھی آسان فرما دیا۔ تو اس لیے ان تمام آیات مبارکہ میں جیسے اگلی آیت آپ پڑھیں گے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے فرمایا کہ جیسے میں نے اپنے مدنی کو امت ایسی امت عطا فرمائی ہے جو امت اعتدال ہے، جو امت وسط ہے، تو ہم نے کعبہ بھی وہ عطا فرمایا ہے جو وسط ہے، کعبہ بھی وسط ہے اور میرے محمد مدنی کی امت بھی وسط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں یاد رکھو علماء میں اختلاف ہے۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو ولادت ہوئی ہے، اور زیادہ راجح دلائل یعنی قوی دلائل بھی اسی طرف ہیں کہ 9 کو ولادت ہوئی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 12 کو ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، 9 اور 12 میں تو 2 قول ہیں، لیکن مہینے میں کوئی جھگڑا نہیں کہ ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی اور وفات بھی اسی مہینے میں۔ اصل وجہ کیا ہے، ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں کہ پہلے دور میں یہ زمانہ ہی نہیں تھا کہ آدمی تاریخیں رکھے اور ڈائری رکھے، اب تو کمپیوٹر آ گئے، ہر چیز آپ کمپیوٹر میں بھی فیڈ کر دیتے ہیں۔ پہلے دور میں واقعات یاد رکھے جاتے تھے کسی بڑے حادثے سے، کسی بڑی بات سے، جیسے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ہاتھیوں کا جو واقعہ آیا تھا، تو ہاتھیوں کا واقعہ اتنا بڑا مشہور تھا، اتنا بڑا عجیب و غریب تھا کہ ساری دنیا میں مشہور تھا، تو لہذا لوگ اسی سے گنتے تھے کہ بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ہاتھیوں والے واقعے سے پہلے کی ہے بڑا بعد کی ہے۔ جیسے کہ آپ کتابیں دیکھیں تو آئے گا کہ ولد فی سنۃ الفیل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے ہیں جس سال ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا۔ تو پہلے دور میں اس طرح قصے یاد رکھے جاتے تھے، تاریخوں کا صحیح معنی میں انضباط نہیں ہوتا تھا کہ باقاعدگی سے ڈائری لکھی جائے، تاریخ لکھی جائے، اس لیے تاریخ میں تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مہینے میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں باہر بھائی جس میں کوئی شک ہے کہ ہم باہر جو گئے تھے تو اللہ کے دین کے لیے ختم نبوت کے کانفرنسیں تھیں اور اس کے علاوہ جلسے تھے، تو مولوی کا کام تو یہی دین کی تبلیغ ہوتا ہے، اور باہر جائے گا تو کیا کرے گا۔ وہاں بھی الحمدللہ یہی مقصد تھا، یہاں بھی یہی مقصد ہے۔ میرے بچے جو ہیں بیمار ہیں، لڑکے ہیں بیمار ہیں ٹی بی کے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور ہمارے تمام بیماریاں اپنی رحمت سے ظاہری باطنی سب دور فرمائیں۔ میرے عزیز ہیں پتہ لکھتا ہے کچھ سمجھ نہیں آیا، بہرحال کہ انتقال کر گئے ہیں، تو ان کے لیے میں کیا کروں؟ ان کے لیے سب سے پہلے تو آپ دعائے مغفرت کریں، والد ہیں یا عزیز ہیں۔
اور دوسری سب سے بڑی بہتر بات یہ ہے کہ ان کے لیے اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، توفیق دی ہے، تو کوئی صدقہ جاریہ بنا دو۔ دیکھو نا جی، آپ نے کسی غریب کو 1-1 روپیہ دے دیا، اب 1-1 روپے سے کیا بنے گا؟ آپ کا پیسہ بھی لگ گیا لیکن دوسرے کو بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ تو ایک عادت ہو گئی ہے نا مانگنے والوں کی، وہ تو خیر شام تک اپنا حساب برابر کر لیتے ہوں گے، ورنہ یہ ہے کہ عام طور پہ ایسی چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی نفع نہیں ہوتا۔ اس لیے حکم ہے کہ صدقات جاریہ پہ زور دیا جائے۔ کیا مانا؟ کہیں مسجد بنا دیں، کہیں مدرسہ بنا دیں، یا کوئی مدرسہ زیر تعمیر ہے اس کو مکمل کرا دیں، کوئی مسجد بن رہی ہے اس کو مکمل کرا دیں، کہیں ایسی جگہ ہے لوگوں کے پاس پانی پینے کا نہیں ہوتا، وہاں ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیں، چونکہ بہت بڑا سب سے حضور نے فرمایا کہ افضل صدقہ جو ہے لوگوں کو پانی پلانا ہے، کہ ایسے علاقے کتنے موجود ہیں جہاں لوگوں کو پینے کا پانی صاف نہیں ملتا، وہ بیچارے باہر کے جھیلوں سے اور جوہڑوں سے اور جو بارش کے پانی اور گندے نالوں کے پانی جمع ہوتے ہیں اسی سے بھر بھر کے پیتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ان کے لیے کچھ صدقہ جاریہ کر جائیں تاکہ وہ بات جب تک رہے گی ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ کہتا جی کہ شادی کے موقع پر کسی گانے والی عورت کو بلانا یہ بالکل حرام ہے۔ شادی کے موقع پر اجازت صرف اتنی ہوتی ہے کہ اگر چھوٹی بچیاں جو گانے والی نہیں ہیں، یعنی عام گھروں میں جو چھوٹی بچیاں ہیں، اگر انہوں نے کوئی ڈبہ یا کوئی ایسی چیز اٹھا لی، دف وغیرہ بجا لی، اور کوئی انہوں نے ایسا کلام یا کوئی ایسے جملے اور پڑھ لیے تو اس کی اجازت ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ گانے والیوں کو بلایا جائے، ان پر تو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ اور جو طبلے باجے مزمار ہیں ان کو حضور نے فرمایا کہ یہ شیطان کے آلات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہمارے گانے بجانے کی آوازیں ہیں یہ شیطانی جال ہے جو انسانوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو اپنے فتنے میں جکڑ لینے والی چیز ہے۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک سفر فرما رہے تھے، ایک صحابی اونٹوں کے آگے رجز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا اونٹوں والے رات کو سفر کریں نا کچھ گنگناتے رہتے ہیں، ابھی اونٹ ذرا تیز چلتے ہیں، تو حضور نے فرمایا مالن کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ نے کہا حضور یہ تو ہم اونٹوں کے آگے جب چلتے ہیں سفر کرتے ہیں۔ ہم نے میں اوپر عورتیں سفر کر رہی ہیں، تمہاری آواز سے ہو سکتا ہے کسی عورت کے دل کو ٹھوکر لگ جائے، اسے پسند آ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے سفر کرنے والی کون تھی؟ صحابیات پاک، اور کہنے والا کون تھا؟ صحابی، اور صحبت کس کی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور نے اس زمانے میں بھی منع فرما دیا، اور آج تو اللہ معاف کرے فتن کا دور ہے، اللہ تبارک و تعالی بچائے، تو لہذا ان گانے بجانے سے بچا کریں، یہ بالکل حرام ہے۔ کہتا ہے جی ایک بچہ ہے وہ بالغ ہو گیا لیکن ختنہ نہیں کرایا گیا، تو کیا اب بھی ختنہ کرا سکتے ہیں؟ کرا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات۔ اور خدا کی قدرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ تو ہوا ہی بڑھاپے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ جو ہے، یہ ختنے کی سنت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے حکم جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور اس وقت آپ بوڑھے ہو چکے تھے، اس وقت یہ حکم ملا، تو بہرحال کوئی ایسی بات نہیں، اب بھی آپ کرا سکتے ہیں۔ ابلیس عبادت کے ذریعے فرشتوں کے زمرے میں تھا، تو نیچے جو جنات تھے ان کو گمراہ کرنے کے لیے کون تھے؟ ان میں جنات میں سے تھے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ اب بھی شیطان جنوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے، من الجنت والناس، تو صرف جنوں میں تو شیطان نہیں ہے، انسانوں میں بھی تو ہے نا، تو ان کے اندر بھی تھے جیسے انسانوں کے اندر ہیں۔ سارا کام وہی تھوڑا کرتے ہیں، اب تو ہم ان کے استاد ہو گئے۔ اب تو میرے خیال میں ابلیس وغیرہ جو ہے نا وہ تو ہاتھ باندھ کے بھاگ جاتا ہوگا، وہ کہتا ہوگا میرے دماغ میں بھی وہ باتیں نہیں آتی جو یہ سوچ لیتے ہیں۔ میں نے ایک عمرہ کیا اور اس کے بعد پھر میں نے دوسرا عمرہ کیا، اور بال جو ہے وہ میں نے آخر میں کٹا لیے۔ بہرحال آپ دم سے تو بچ گئے، لیکن آئندہ ایسا نہ کریں۔ جب عمرہ کریں تو عمرے سے آپ نکلے ہی نہیں ہیں جب تک کہ بال نہ کٹائیں۔ لہذا دوسرا عمرہ جو تم نے کیا گویا اسی پہلے کو تکرار کرتے رہے، کیونکہ جب تک تم نے بال نہیں کٹائے تو عمرے سے تو نکلے نہیں، دوسرا کیسے کر لیا؟ لہذا گویا وہ تمہارا ایک ہی ہوا، لیکن آئندہ ایسی بات نہ کریں۔
اگر کوئی آدمی مر گیا ہے، اس نے وصیت بھی نہیں کی، اس کے لیے کوئی حج یا عمرہ کرا، اپنے پیسوں سے کرا دے، سبحان اللہ، اچھی بات ہے، کرا سکتے ہیں۔ دم کے بدلے میں جو روزے ہیں لگاتار ضروری نہیں ہے، وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ جو دعائیں زیارت قبر کے وقت ان کی مغفرت، السلام علیکم یا دار قوم مومنین انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاسر، یہ ساری دعائیں کتاب دیکھ لیں، کوئی بھی دعاؤں کی اس میں سے نقل کر لیں۔ مجھے آپ اپنی کتاب کا نام جو ہے دروس حرم، اب وہ دعا کریں، ابھی امید ہے ایک ہفتے تک وہ آ جائے گی، پہنچ گئی ہے، تو اس کو چھڑانے میں ہفتہ لگ جائے گا، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ مانگیں گے، آپ کو دے دیں گے۔ بچے کا نام جو ہے کیسے رکھیں، بچہ جب پیدا ہو جائے تو نام رکھیں، اور نام وہ رکھیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اسلام کے مطابق ہیں، یا کسی عالم سے پوچھ لیں۔ مزاروں پر جو مٹھائی تقسیم ہوتی ہے وہ کھانا کھلانا دونوں حرام ہیں۔ بیت الخلاء میں پہلے جانا جو ہے دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور کھنکھارنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اندر نہ ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا جی کہ آدمی اندر گیا، اس نے بند نہیں کی کنڈی، تو اس لیے حکم ہے کہ کھٹکھٹا لو یا آواز دے دو یا کھنکھار لو، تاکہ اندر کوئی ہو تو وہ بھی کھنکھار لے گا، اور بلا وجہ تمہیں کسی غیر کا جو ننگ ہے وہ نہیں دیکھنا ہوگا۔ کہتا ہے جی اگر ہم انڈیا سے آئے ہیں تو ہم نیت کریں رہنے کی، اگر آپ نے رہنا ہے یا آپ نے 15 دن کی نیت کر لی ہے تو مقیم ہو جائیں گے، مسافر نہیں رہیں گے، پھر نماز پوری پڑھیں گے۔